واٹس ایپ پر ایک میسج وائرل کیا جا رہا ہے جس میں لکھا ہے وی بائیکاٹ دا سلوگن مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔ اس کے جواب میں یوں بولا جا سکتا ہے کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں صحابہ ہوئے، کم و بیش 7,000 صحابہ کے نام بھی مذکور ہوئے۔ ان کی اتنی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کا اجمالاً ذکر بھی فرمایا ہے، خصوصاً مہاجرین و انصار کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے، اور اس شان کے ساتھ کہ جو ان حضرات کی بھی پیروی کرے گا اللہ ان سے راضی۔ ان اصحاب میں ایک صحابی کا نام قرآن میں موجود ہے۔ صحابہ میں سب سے افضل عشرہ مبشرہ ہے، پھر ان میں چاروں خلفاء کی کیا ہی بات ہے۔ صحابہ میں ایسے ایسے اہل علم ہوئے کہ ان کے بعد آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، ایسے مجتہدین، ایسے مفسرین، ایسے محدثین ہوئے کہ ان کی ہم مثل تو کجا، ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی کوئی ان کے بعد نہیں پیدا ہوا، مگر ان میں سے کسی صحابی کو امام اعظم نہیں کہا گیا، کسی بھی صحابی کو حجت الاسلام نہیں کہا گیا، ان میں سے کسی صحابی کو غوث اعظم نہیں کہا گیا، کسی کو بھی محی الدین نہیں کہا گیا، کسی بھی صحابی کو معین الدین نہیں کہا گیا، کسی بھی صحابی کو شیخ الاسلام نہیں کہا گیا، ان میں سے کسی بھی صحابی کو غریب نواز نہیں کہا گیا، کسی بھی صحابی کو اعلی حضرت نہیں کہا گیا، کسی بھی صحابی کو مجدد دین و ملت نہیں کہا گیا، کسی کو بھی امام اہل سنت نہیں کہا گیا، کسی کو بھی مفتی اعظم نہیں کہا گیا، ان میں سے کسی کو بھی تاج الشریعہ نہیں کہا گیا۔ یہ جس طرح کا اعتراض امیر اہل سنت کو مسلک کا امام کہنے پر اٹھایا جا رہا ہے، یہ واقعی بڑا تعجب خیز ہے۔ کسی کو کوئی لقب ملے تو ضروری نہیں کہ ان کا وہ لقب ان سے پہلے ہر ایک عالم کو ملا ہی ہو۔ امام اعظم بتائیے کس صحابہ کا لقب ہوا؟ کیا امام اعظم ہم امام ابو حنیفہ کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ یہ اعتراض کرنا کہ کئی علماء اعلی حضرت کے بعد آئے، کسی کو یہ لقب نہیں دیا گیا تو امیر اہل سنت کو کیوں؟ یہ اعتراض سراسر جہالت ہے۔ لقب کے استعمال کو اس تناظر میں اگر دیکھنا شروع کر دیا جائے تو پھر کوئی لقب باقی نہیں رہے گا۔ حضور غوث اعظم کے القابات ان سے پہلے آپ بتائیں کسے ملے تھے؟ لقب غوث اعظم کو لے لیا جائے تو یہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں کہ ہر صحابی غوث اعظم ہے، مگر ہم یہ لقب صرف غوث اعظم ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح کے اعتراض در حقیقت وہابیہ امام اعظم اور دیگر بزرگان دین کے القابات پر کرتے رہے ہیں، تو سوچ لینا چاہیے اعتراض کرنے والوں کو کہ وہ دعوت اسلامی کی مخالفت میں کس کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں جناب، یہاں ہم اس خاص لقب کے بارے میں کلام کر رہے ہیں جو پہلے کسی کے لیے استعمال کیا گیا لیکن ان کے بعد کسی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، تو پھر الزامی جواب یہ ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو حجت الاسلام کہتے ہیں۔ ان کے بعد ہزاروں اولیاء، علماء، محدثین ہوئے۔ آپ بتائیں امام غزالی کے بعد حجت الاسلام کے لقب سے کون مشہور ہوئے؟ کئی صدیوں کے بعد پھر ہم سنی سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بڑے شہزادے مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے وہی لقب یعنی حجت الاسلام استعمال کرنے لگے، تو پھر یہاں معترضین کا کیا جواب ہے؟ یہاں جو جواب ہوگا امیر اہل سنت پر اعتراض کا بھی وہی جواب ہوگا۔ سنت کے پر کی برسات ہو، خورشیدی اقدار پر نور کی برسات ہو، جشن ولادت ہے، جشن ولادت ہے، جشن ولادت ہے۔